السلام علیکم موجود ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 5واں پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 92 تا 95 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب. اے ایمان والو، جب تم جہاد کو چلو تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں. تم جیتی دنیا کا اسباب چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہتری غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تم پر تحقیق کرنا لازم ہے. بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. برابر نہیں وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے ہیں، اور وہ کہ رائے خدا میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. اللہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد والوں کو بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے. اس کی طرف سے درجے اور بخشش اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر جو تسلسل سے چل رہی ہے ہم انشاءاللہ وہاں سے شروع کرتے ہیں. یعنی وہ کسی کا غلام کا مالک نہ ہو. لگاتار روزے رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان رمضان اور ایام تشریق نہ ہو، اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ بعذر یا بلا عذر کسی طرح توڑا نہ جائے. شان نزول. یہ آیت عیاش بن ربیہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی. وہ قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے. ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی، اور اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو عیاش کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم
نہ میں سایہ میں بیٹھوں، نہ کھانا چکھوں، نہ پانی پیوں، جب تک تم عیاش کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید بن ابی انیسہ کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر عیاش کو پا لیا اور ان کو ماں کے جزا فضا بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی اور اللہ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا کہ ہم دین کے باب میں تجھ سے کچھ نہ کہیں گے۔ اس طرح وہ عیاش کو مدینہ سے نکال لائے اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے، پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا کہ میں تیری مشقیں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین ترک نہ کرے۔ پھر عیاش کو دھوپ میں بندھا ہوا ڈال دیا اور ان مصیبتوں میں مبتلا کر عیاش نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا تو حارث بن زید نے عیاش کو ملامت کی اور کہا تو اسی دین پر تھا، اگر یہ حق تھا تو تو نے حق کو چھوڑ دیا اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات عیاش کو بڑی ناگوار گزری اور عیاش نے کہا کہ میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد عیاش اسلام لائے اور انہوں نے ہجرت مدینہ طیبہ ہجرت کی اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لائے اور ہجرت کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لیکن اس روز عیاش موجود نہ تھے، نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی۔ قباء کے قریب عیاش نے حارث کو دیکھ پایا اور قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا اے عیاش تم نے بہت برا کیا۔ حارث رضی اللہ عنہ اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے تا وقت قتل ان کے اسلام لانے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسلمان کو عمدن قتل کرنا سخت گناہ اور اشد کبیرہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا کا ہلاک ہونا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ پھر یہ قتل اگر ایمان کی عداوت سے ہو یا قاتل اس قتل کو حلال جانتا ہو تو یہ کفر بھی ہے۔ فائدہ خلوت مدت دراز کے معنی میں بھی مستعمل ہے اور قاتل اگر صرف دنیاوی عداوت سے مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کو مباح نہ جانے جب بھی اس کی جزا مدت دراز کے لیے جہنم ہے۔ فائدہ خلوت کا لفظ مدت طویلہ کے معنی میں ہوتا ہے تو قرآن کریم میں اس کے ساتھ لفظ عبد مذکور نہیں ہوتا اور کفار کے حق میں خلوت بمانی دوام آیا ہے تو اس کے ساتھ عبد بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ شان نزول یہ آیت مقیس بن خبابہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پائے گئے تھے اور قاتل معلوم نہ تھا۔ بنی نجار نے بحکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیت ادا کر دی۔ اس کے بعد مقید نے باغوائے شیطان ایک مسلمان کو بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کے اونٹ لے کر مکہ کو چلتا ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ یہ اسلام میں پہلا شخص ہے جو مرتد ہوا۔ جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ اس سے ہاتھ روکو اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے اس پر ہاتھ نہ ڈالو۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے حکم دیتے کہ اگر تم مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرنا۔ مسئلہ اکثر فقہاء نے فرمایا کہ اگر یہودی یا نصرانی یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو اس کو مومن نہ مانا جائے گا کیونکہ وہ اپنے عقیدہ ہی کو ایمان کہتا ہے، اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے جب بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے دین سے بیزاری کا اظہار اور اس کے باطل ہونے کا اعتراف نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی کفر میں مبتلا ہو اس کے لیے اس کفر سے بیزاری اور اس کو کفر جاننا ضروری ہے۔ یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے گئے تھے اور تمہارا اظہار بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے۔ شان نزول یہ آیت مرداس بن نہیک کے حق میں نازل ہوئی جو اہل فدق میں سے تھے اور ان کے سوا ان کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے مگر مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا
تو بائیں خیال کیا تو بائیں خیال کی مبادہ کوئی غیر مسلم جماعت ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص مغالطہ دینے کے لیے اظہار ایمان کرتا ہے۔ بائیں خیال اسامہ بن زید نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو تمام ماجرا عرض کیا۔ حضور کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل کو واپس کریں کہ تم کو اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا تاکہ تمہارے ہاتھ سے کوئی ایماندار قتل نہ ہو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک ہم نے آج تفسیر بھی اختتام پذیر ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے ہم تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اس پیارے پیغام کو پھیلانے کے لیے آپ اپنا ضرور حصہ ڈالیں اس صدقہ جاریہ کو۔ یہ مقدس پیغام جو ہے میرے اور آپ کے لیے ذمہ ہے، تو اس کو ضرور اپنے خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز اقربا دوست جہاں تک یہ آواز آپ پہنچا سکتے ہیں ضرور اس کو پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور ایسے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنا ضرور حصہ ڈالیں۔ آمین ثم آمین۔